بزرگان محترم، معزز دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور ہماری خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، کتاب الرقاق چل رہا ہے اور میں نے اس سے پہلے بھی مجلس میں یہ کہا تھا کہ رقاق کا معنی دل کو نرم کرنے والی باتیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دل کو نرم کرنے والی باتیں ذکر فرمائی ہے، جس سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، دل آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے، دنیا سے کنارہ کشی ہوتی ہے، اور دل میں بجائے حب دنیا کے حب آخرت و حب خداوندی اور حب نبوی پیدا ہوتی ہے۔ ان باتوں کو نقل فرمایا ہے اور اس کو مختلف ابواب میں ہم پڑھتے چلے آئے۔ یہ جو ابھی باب پڑھا گیا، جس میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت سے اور اس میں مقابلہ اور کمپٹیشن سے اپنی حفاظت کریں۔ میں اس سے پہلے بھی مجلس میں بتا چکا ہوں کہ نفس دنیا بری نہیں ہے۔ اگر نفس دنیا بری ہوتی تو اللہ تعالی اس کو پیدا ہی نہ فرماتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ یہ تمہاری بیوی، یہ تمہارے شوہر، یہ تمہارے مکان، یہ تمہاری جائیدادیں، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارے مساکین، یہ تمہاری تجارتیں اور تمہارے کاروبار اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں۔ احب کا لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے نفس سے محبت سے منع نہیں ہے میرے بھائیوں، منع ہے اس بات سے کہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں اتنی محبت اولاد کو، بیوی کو، بیٹیوں کو، مکان کو، کاروبار کو نہ دو کہ جس کی بنیاد پر دین چھوٹ جائے۔ احبیت کی نفی ہو رہی ہے، حب کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اور اگر تم نے دنیا کی محبت کو زیادہ رکھا اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی، پھر اب تعالیٰ کی طرف سے مسائل آئیں گے۔ اس لیے دنیا کی زیب و زینت اور اس میں تقابل اور کمپٹیشن یہ بری چیز ہے۔ البتہ نفس دنیا میں رہنا ہے۔ آپ اس سے پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا پڑھ چکے ہیں، جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تو نے ہی تو اس دنیا کو مزین کیا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ میں نے اس دنیا کو تمہارے لیے مزین کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے ہی تو اس دنیا کو ہمارے لیے مزین کیا، تو اب ہمیں اس دنیا کو تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا گزشتہ مجلس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ظاہر سی بات ہے کہ نفس دنیا بری نہیں ہے، لیکن دنیا کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح دینا برا ہے۔ نفس دنیا بری نہیں ہے، لیکن شریعت کے مقابلے میں ترجیح دینا برا ہے۔ اور قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ کا ایک جگہ ارشاد ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اگر مسابقہ کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، اسپردھا کرنا ہے، اگر دوڑ لگانا ہے تو دین کے باب میں دوڑ لگاؤ، نہ کہ دنیا کے باب میں۔ دین کے باب میں مقابلہ کرو، سابقو، مسابقہ کرو، مقابلہ کرو، اسپردھا کرو، کوششیں کرو، کمپٹیشن کرو دین کے باب میں، دنیا کے باب میں نہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی خود امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بہت پیاری مثال دے کر فرمایا، دیکھو دنیا کے باب میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو
اور دین کے باب میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیا کے باب میں نیچے والے کو دیکھو۔ مثلا میرے پاس صرف ایک کمرے کا مکان ہے، تو میں جھونپڑی والوں کو دیکھوں کہ اللہ تو نے مجھ کو ایک کمرے کا مکان تو دیا ہے، وہ تو جھونپڑوں میں رہتا ہے، اور جھونپڑے میں رہنے والا فٹ پاتھ پہ سونے والے کو دیکھے کہ اللہ تو نے مجھے جھونپڑا تو دیا، اس کو تو یہ بھی نصیب نہیں۔ اور اگر 2 کمرے کا مکان ہے تو وہ اپنے ماتحت والے کو دیکھے۔ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، شکر کی توفیق ہو جائے گی۔ یہ شکر کا گر بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دنیا کے باب میں اپنے سے ماتحت کو دیکھو گے تو شکر کی توفیق ہوگی، اور اگر دنیا کے باب میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہوگی۔ میں کسی کے مکان میں جاؤں، وہاں دیکھو اس کے صوفے بڑے اچھے ہیں، اس کا بیڈ بڑا اچھا ہے، اس کے تو 3 روم کا مکان ہے، اس کے تو 4 روم کا مکان ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے دل میں اس کا داعیہ پیدا ہوگا، کبھی بھی میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا، ہر وقت ناشکری رہے گی، ہر وقت ناشکری رہے گی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں شکر پیدا کرنے کا مسئلہ یہ بتایا کہ اپنے سے ماتحت کو دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اللہ شکر کی توفیق دے گا، اور اگر اوپر والوں کو دیکھو گے کبھی شکر کی توفیق نہیں ہوگی۔ اور دین کے باب میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، مثلا یہ نماز پڑھتا ہے، میں کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ یہ تہجد پڑھتا ہے، میں کیوں تہجد نہیں پڑھتا؟ یہ ذکر و اذکار کا پابند ہے، میں کیوں نہیں کرتا ہوں؟ اگر دین کے باب میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو اللہ توفیق عطا کرے گا عبادت کی، اور اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو بدن کاہل اور سست اور اللہ کا باغی بنتا چلا جائے گا۔ میں نماز نہیں پڑھتا، اب میں نے کسی بے نمازی کو دیکھا، میں دیکھتا ہوں وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، چلو میں جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن آئے گا کہ میری بھی جمعہ چھوٹے گی۔ دنیا کے باب میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، شکر کی توفیق ہوگی، اور دین کے باب میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، شریعت کی ترغیب اور شوق پیدا ہوگا۔ ہمارے اکابر میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد سے نکلا، میرے پاؤں میں چپل نہیں تھی، تو میرے دل میں خیال گزرا، اے اللہ میں تیرے دین کا اتنا کام کر رہا ہوں اور میرے پاؤں میں چپل بھی نہیں۔ بس کچھ ہی قدم میں چلا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے پاؤں گھسٹتے ہوئے چل رہا ہے۔ میں فوراً مسجد میں آیا اور 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھی، اور میں نے اللہ سے یہ کہا، اللہ تیرا فضل و کرم ہے، تو نے مجھ کو چپل نہیں دیے، چلنے کے لیے پاؤں تو دیے ہیں، اس کے تو پاؤں بھی نہیں ہیں۔ دیکھو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا، شکر کی توفیق ہو گئی۔ اس لیے اگر زندگی میں شکر پیدا کرنا ہو تو دنیا کے اعتبار سے اپنے سے ماتحت کو دیکھو، اللہ زندگی میں شکر پیدا کرے گا تو زہرت الدنیا، اور دنیا کی خوبصورتی اور اس کے پیچھے للچانا اور اس کے پیچھے تنافس اور کمپٹیشن اور مقابلہ، تنافس کا معنی ہوتا ہے ایسے اس کا لالچی بن جانا، ایسے لالچی بن جانا کہ نماز غائب، شریعت غائب، روزہ غائب، دین غائب، اخلاق غائب، حلال و حرام کی تمیز غائب، اور اس کے پیچھے پڑ جائیں، یہ شریعت میں منع ہے۔ مال کمانے سے منع نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اگر مال برا ہوتا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر سے تعبیر کیوں فرمایا؟ لحب الخیر لشدید، اس کو خیر سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کو بھلائی سے تعبیر کیا گیا۔ اگر مال برا ہوتا تو زکوٰۃ کے مسائل اللہ کیوں بیان فرماتے؟ روزوں کے جو ہے صدقہ کے مسائل کیوں بیان فرماتے؟ مال کے باب میں ترغیب کیوں دیتے؟ اسی لیے علماء کے درمیان ایک مسئلہ ہے کہ آیا غنی شاکر افضل ہے یا فقیر صابر افضل ہے، یعنی مالدار افضل ہے یا فقیر افضل ہے؟ علامہ ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ جو صوفیہ میں سے ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مالدار ہونا افضل ہے،
اور وجہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا فقیر ہونا یہ ایک جو ہے انسان کی صفت ہے، اور مالدار اور غنا کا ہونا اللہ کی صفت ہے۔ تو جو خالق کی صفت ہے وہ افضل ہے مخلوق کی صفت کے مقابلے میں، اس لیے انہوں نے غنی کو، مالدار کو افضل قرار دیا۔ بعضوں نے کہا فقیر افضل ہے جو صبر کرنے والا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن مالدار سے 500 سال قبل یہ جنت میں جائے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ غنی کا دل مال میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، اور فقیر جو ہے مال میں اٹکا ہوا نہیں ہے، اس کا دل پاک صاف ہر وقت اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ ہمارے اکابر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ ایک بہترین جملہ نقل کرتے ہیں۔ فرمایا عبداللہ ابن مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لان آفانی فاشکر احب الی من ان ابتلی فاصبر۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ ابن مطرف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اللہ تو مجھے اتنا مال دے کہ میں عافیت کے ساتھ زندگی گزاروں اور اس پر تیرا شکر گزار بنوں، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تو مجھے غریب بنائے اور میں صبر کروں، لیکن صبر کر سکوں یا نہ کر سکوں، اس کے بجائے بقدر ضرورت تو مجھے دے دینا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری امت کو بقدر ضرورت روزی عطا فرما۔ آل محمد قوتا، قوت کا معنی بقدر ضرورت۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ زہرت الدنیا اور تنافس سے منع کیا گیا ہے، باقی نفس دنیا کو جو ہے مذموم اور برا نہیں قرار دیا گیا، یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بعث ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی البحرین، حضور نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین بھیجا، چونکہ اہل بحرین کے ساتھ حضرت کی مصالحت ہو گئی تھی، تو آپ نے ان کو بحرین بھیجا مال لینے کے لیے۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح مال لے کر کے آئے تو مفسر روایت میں ہے، جو اس سے پہلے امام بخاری ذکر کر چکے ہیں جلد اول میں، کہ بہت زیادہ مال لے کر آئے تو حضرت نے مسجد میں ڈلوا دیا۔ اب وہ کوئی گرا پڑا مال نہیں تھا، بہت قیمتی تھا، اس میں سونا بھی تھا، اس میں چاندی بھی تھی، اس میں کپڑے بھی تھے، اس میں ضروریات کا سامان بھی تھا، سب آپ نے مسجد میں ڈلوا دیا۔ اور حضرت کی صفت یہ بیان فرمائی کہ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تو لا یلتفت یمینا ولا شمالا، حضرت دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، سامنے دیکھ کر چلتے تھے۔ انسان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ سامنے دیکھ کر چلے۔ اور مال پڑا ہوا تھا، حضرت نے دیکھا بھی نہیں۔ اور فجر کی نماز، چونکہ رات میں مال آیا تھا، فجر کی نماز میں حضرت نے سلام پھیرا، تو سلام پھیرتے ہی جب مرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف، تو دیکھا کہ وہ ساری مسجد آج بھر چکی ہے صحابہ سے، اور اپنے اپنے محلوں کی مسجدوں کو چھوڑ کر حضرت صحابہ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے نماز پڑھنے کے لیے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سب کو دیکھ کر ہنس پڑے، اور حضرت نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اظنکم سمیتم بقدوم ابی عبیدہ، فرمایا میرا گمان یہ ہے کہ تم لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہوئے ہیں، اسی لیے تم سب مال لینے کے لیے آ گئے ہو یہاں۔ تو صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ اجل یا رسول اللہ، یہ صحابہ کی بے تکلفی ہے، یہ صحابہ کی سادگی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی تکلف والی بات نہیں فرمائی۔ نہیں حضرت، ہم تو آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، مضافے کے لیے، جیسے آج کل کے ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ کہتے ہیں ہم تو آپ کی زیارت کے لیے، مضافے کے لیے، اور پھر اپنا مقصد رکھتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا، فرمایا بالکل یا رسول اللہ، ہمیں مال کا پتہ چل چکا ہے اور ہم اسی مال کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَبْشِرُوا وَأَمِلُّوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا
کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتلہقکم کما الہتہم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارت حاصل کی. دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک یہ سارا مال تم میں تقسیم نہ کروں. حضرت بیٹھے رہے لیکن حضرت نے ایک جملہ فرمایا مجھے تمہارے کافر ہونے کا اندیشہ نہیں. اور اس روایت میں ہے کہ مجھے تمہارے فقیر ہونے کا اندیشہ نہیں. تم فقیر نہیں بنو گے. اور کتاب المغازی میں یہ روایت گزری تم کافر نہیں بنو گے. تو پھر حضرت نے فرمایا کیا خوف ہے؟ فرمایا مجھے خوف تم پر یہ ہے کہ تم پر دنیا بہت آ جائے گی. ان تبسط علیکم الدنیا، تم پر دنیا بہت آ جائے گی، تمہارے پاس دنیا بہت ہو جائے گی. کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے پہلی قوموں کے پاس تھی. پھر تم کیا کرو گے؟ فتنافسوها، پھر تم مقابلے پر اترو گے، کمپٹیشن پر اترو گے، اسپردھا پر اترو گے کہ اس کا مکان 50 لاکھ کا ہے تو میرا مکان 1 کروڑ کا ہونا چاہیے. اس کا مکان کروڑ کا ہے، میرا مکان 2 کروڑ کا. اس کا فرنیچر چائنا کا ہے، میں جرمنی سے منگاؤں گا. فتنافسوها کما تنافسوها من کان قبلکم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تمہیں ایسے ہلاک کرے گا جیسے اگلی قوموں کو ہلاک کر دیا. آج ہمارے اسی مالی کمپٹیشن نے ہمیں برباد کر دیا. مسجدوں کے بنانے میں کمپٹیشن، مدرسوں کے بنانے میں کمپٹیشن، اسکولوں کے بنانے میں کمپٹیشن، مکانوں کے بنانے میں کمپٹیشن، اور اپنے مکان کے فرنیچر کے باب میں کمپٹیشن اور مقابلہ، جس کے نتیجے میں کبھی سود کے مسائل، کبھی قرض کے مسائل، کبھی ناجائز مال کے مسائل، کبھی حرام مال لے لینے کے مسئلے، نہ معلوم کتنے ناجائز طریقوں پر ہم چلے گئے. اسی مقابلہ اور کمپٹیشن نے ہمیں دبو دیا. یہی حال شادیوں کا بھی ہے کہ اس کی شادی میں اگر اس نے 1 لاکھ خرچ کیا میں 5 لاکھ کروں گا، اور اس نے 5 کیے تو میں 10 کروں گا، اور اس نے 10 کیے تو میں 50 کروں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ سودی مسائل، قرض لے لے کر اپنے آپ کو دبا دینا قرض کے اندر. حالانکہ قرض اتنی بدترین چیز ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض کی اتنی فکر تھی کہ جب کسی کی موت ہوتی تھی تو حضرت پہلے پوچھتے تھے اس پر قرض ہے؟ اگر یوں کہا جاتا کہ ہاں اس پر قرض ہے تو حضرت فرماتے تھے صلوا علی صاحبکم، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، تم پڑھ لو. یہ قرض کی قباحت بتائی. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم. اے اللہ میں گناہوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں اور قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قرض کے بوجھ سے کیوں پناہ چاہتے ہیں؟ فرمایا انسان جب قرض دار ہو جاتا ہے بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، منہ چھپاتا پھرتا ہے. آج کل تو دلیری کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ قرض لے کر یہ جملہ ہوتا ہے نہیں دوں گا تو کیا کرے گا. الامان الحفیظ، الامان الحفیظ. حالانکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں ارشاد فرمایا کسی کا مالی قرض لے کر کوشش کیے بغیر، ادائیگی کی نیت کے بغیر اگر ہم نے لے لیا ہے تو اس صورت میں اپنی مقبول نمازیں لینی پڑے گی. اسی لیے حضرت نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ ہے، مسکین وہ نہیں جس کے پاس لا دراہم ولا دنانیر، پیسے نہ ہو. مسکین وہ ہیں جو قیامت میں نمازوں کا ڈھیر، روزوں کا ڈھیر، زکات کا ڈھیر، اور اس کے ساتھ ساتھ حجوں پر حج، عمرے پر عمرہ سب لے کر آئے گا، لیکن کسی کا مال لیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو غیبت کی ہوگی، کسی کو تان و تشنی کی ہوگی، کسی کو بدنام کیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا یہ اپنی نیکیاں تقسیم کرتا چلا جائے گا، اللہ اس کی نیکیاں ان کو دیتے چلے جائیں گے. اخیر میں یہ فقیر اور مسکین، نیکیوں سے فقیر اور مسکین. اور حال یہ ہوگا کہ اب بھی لوگ آ رہے ہوں گے
اللہ اس نے ہم کو گالی دی تھی، بدنام کیا تھا، بے عزت کیا تھا، ہمارے پیسے باقی ہے. اللہ کہے گا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ حدیث شریف میں ارشاد ہے پھر اللہ یہ کہے گا اچھا تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈالو، اس کی نیکیاں تو ہے نہیں، تو اب تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈالو. اب یہ لوگوں کے گناہ کو لے کر، اس نے زنا نہیں کیا، لوگوں کے زنا کو لے کر جا رہا ہے. اس نے چوری نہیں کی، لوگوں کی چوری کو لے کر جا رہا ہے. یہ لوگوں کے گناہ کو اپنے سر پر لے کر کے جائے گا جہنم کے اندر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میری امت کا فقیر اور مسکین یہ. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زہرت دنیا سے شریعت منع کر رہی ہے، تنافس فی دنیا سے، اسپردھا اور مقابلہ کرنے سے منع کر رہی ہے، نفس کمانے سے منع نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر فقیری کا خوف نہیں، لیکن خوف کیا ہے؟ اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، دنیا تم پر بہت ہو جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے پہلے لوگوں کے پاس تھی. فتنافسوها، پھر تم کمپٹیشن پر اترو گے، کما تنافسوها وتلهکم کما الہتهم، پھر تم ایسے ہلاک ہو جاؤ گے جیسے اگلی قوم ہلاک ہو گئی. اور جو ہے میں نے ابھی بتایا کہ قرض کے باب میں ہماری بیتکی زندگی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل کمانے سے منع کیا. صحابہ کی زندگی آپ پڑھیں، ان کے کاروبار تھے. تابعین، تبع تابعین کی زندگی پڑھیں، ان کے کاروبار تھے. لیکن رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی تجارتوں نے ان کو نماز سے نہیں روکا، ان کی تجارتوں نے ان کو زکوٰۃ سے نہیں روکا، ان کی تجارتوں نے اللہ کو یاد کرنے سے نہیں روکا. اللہ جو منع کر رہا ہے وہ یہ منع کر رہا ہے کہ حب دنیا اتنی نہ ہو جائے کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، حب دنیا تمہارے پاس اتنی نہ ہو جائے کہ تم شریعت کو بھول جاؤ اور تم نماز کو چھوڑنے لگو. دوسری روایت میں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکبر ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ لکم من برکات الارض قیل وما برکات الارض قال زہرۃ الدنیا. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے نکالیں گے برکات دنیا. فرمایا برکات دنیا کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی زینت، یعنی انسان اس کی طرف دوڑے گا. فقال له رجل هل ياتي الخير بالشر، آپ ایک طرف فرماتے ہیں برکت ہے، دوسری طرف کہتے ہیں زہرت دنیا ہے، زینت ہے، تو کیا خیر کے ساتھ شر بھی ہوتا ہے؟ صحابہ ہماری طرح چپ رہنے والے نہیں تھے میرے بھائی، وہاں تو فوراً سوال. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ دنیا اچھی ہے تو کیا اس کے ساتھ شر بھی آیا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری مثال دی، اتنی پیاری مثال دی. حضرت نے فرمایا آئین السائل، ارے بھائی وہ پوچھنے والا کہاں آ گیا؟ اور پھر حضرت نے فرمایا ایک جانور ہوتا ہے جو جنگل میں آپ نے چھوڑ دیا، اس نے چارہ چرا کھایا، لیکن تھوڑی دیر پھر دھوپ میں کھڑا رہا، چباتا رہا، چگالی کرتا رہا، یہاں تک کہ پیشاب پخانہ سے فضلات نکل گئے، پھر کھانا شروع کیا، تو وہ جانور کبھی ہلاک نہیں ہوتا. اور ایک آدمی، وہ ایک جانور وہ ہے جس نے ہریالی دیکھی، ہرا بھرا باغ دیکھا، ہری بھری کھیتی دیکھی، اس نے کہا ایسا کہاں ملے گا، جو کھانا شروع کیا، نہ چبانا ہے، نہ چگالی کرنا، نہ دھوپ میں کھڑا رہنا، بلکہ کھاتا ہی چلا گیا، نہ پیشاب ہوا نہ پخانا ہوا. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی کوکھیں پھٹ جائے گی، وہ مر جائے گا. ہائے ہائے، حضور کیسی مثال دے کر سمجھاتے ہیں. فرمایا تم نے بھی دنیا کی ہریالی اور زینت کو دیکھا، اس میں سے کمایا، لیکن کمانے کے بعد اس کو خرچ بھی کیا اللہ کے راستے میں. جہاں اللہ نے تم کو کہا ہو وہاں تم نے خرچ بھی کیا، لگایا، صدقات میں، واجبات میں، نوافل میں، ضرورت مندوں میں، بیواؤں پر، غریبوں پر، یتامہ پر، مساکین پر، علماء پر، ہاسپیٹلوں میں، اسکولوں میں، جہاں ضرورت تھی آپ نے لگایا. فرمایا وہ مال اس کو ہلاک نہیں کرے گا. لیکن ایک نے باغ کو ہرا بھرا دیکھ کر او ہو یہ تو بہت بڑی دنیا ہے کمانے کی، کماتا ہی رہا، کماتا ہی رہا، نہ خرچ کیا،
نہ اہل و عیال کی کفالت کی، نہ اپنے والدین کو دیا، نہ اپنے اقارب رشتہ داروں کو دیا، نہ غریب یتامہ اور مساکین کو دیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ مال اس کو ہلاک کر دے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مال برا نہیں ہے، لیکن مال میں شر اس طرح آتا ہے، یاتی الخیر بالشر، خیر کے اندر شر اس طرح آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس مثال کو دینے کے بعد بیان فرماتے ہیں ان ھذا المال خزیرۃ حلوۃ، یہ مال پکا، خزیرہ پکا، اور حلوہ کا معنی میٹھا۔ اور میرے بھائیو آپ خوب جانتے ہو جو چیز پک بھی گئی ہو اور بہت میٹھی بھی ہو اس میں کیڑے بہت جلدی پڑ جاتے ہیں۔ یہ مال بھی اسی طرح ہے، اگر ہم نے اس کو صحیح انداز سے استعمال نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ مال ہمیں برباد کر دے گا، ہمیں تباہ کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے مطابق کمائیں اور شریعت کے مطابق پھر خرچ بھی کریں۔ روایت میں ہے اتیت خباب وهو يبني حائطا له فقال ان اصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وانا اصبنا من بعدهم شيئا لا نجد لهم موضعا الا في التراب۔ راوی حدیث قیس فرماتے ہیں کہ میں خباب ابن حرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، وہ مکان بنا رہے تھے، حالانکہ یہ مکان ضرورت کا ہے، ضرورت کے مکان بنانے کی شریعت نے بالکل اجازت دی ہے، انکار نہیں کیا، وہ ضرورت کا مکان بنا رہے تھے۔ جب قیس ملنے کے لیے آئے تو حضرت خباب کہنے لگے کہ میرے ساتھی سب کے سب چلے گئے اور انہوں نے دنیا سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور ہم بعد میں رہ گئے، لا نجد له موضعا الا فی التراب، بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں پائیں گے سوائے مٹی۔ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا کے لیے لپکتا رہتا ہے اور اس کے دل کی آنکھیں نہیں بھرتی مگر قبر کی مٹی اس کو بھرنے والی۔ اس لیے اس روایت کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ دنیا کمانا برا نہیں ہے، محبت دنیا برا ہے، اس میں ایسے دل لگانا کہ ہم شریعت سے غافل ہو جائیں اور شریعت کو چھوڑ بیٹھے، یہ مبغوض چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے اور اللہ کی نظر میں یہ بدترین چیز ہے۔ باقی دنیا کمانے سے شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ ہم خود حدیث پاک کو اگر پڑھیں تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج میں تشریف لے گئے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر بہت بیمار ہو گئے، بے ہوشی آنے لگی، حضرت نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے پہنچے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے اب میں واپس مدینے نہیں آ پاؤں گا، میری ہجرت کا کیا ہوگا؟ وہ تو چونکہ مہاجر تھے اور چاہتے تھے مدینے میں موت۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ابھی تم بہت جیو گے اور اللہ تمہارے ذریعے سے بہت سو کو ذلیل کرے گا جو دین کی بات کو نہیں مانے گا، اور بہت سو کو عزت دے گا جو تمہارے دین کی بات کو قبول کرے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ مال میرے پاس بہت ہے اور ایک بیٹی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں 2/3 اور 2/3 اللہ کے راستے میں وقف کروں اور 1/3 اور 1/3 1/3 بیٹی کو دوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، تو فرمایا یا رسول اللہ آدھا بیٹی کو دوں اور آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کروں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اچھا 2/3 اور 2/3 2/3 بیٹی کو دوں اور 1/3 اور 1/3 وقف کرنے کی وصیت کر دوں؟ حضرت نے فرمایا والثلث کثیر، یہ بھی زیادہ ہے لیکن چلو اتنا چل جائے گا۔ اس روایت میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس میں فرمایا تم اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کر جاؤ۔ سنو، حضرت فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کے لیے مال چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ سارا مال صدقہ کر کے چلے جاؤ اور تمہاری اولاد اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر، حضرت نے یوں اشارہ فرمایا، اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہے، وَيَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، اور لوگوں سے بھیک مانگتی رہے،
بھلا وہ اولاد تیرے لیے دعا کیسے کرے گی؟ یہ ہے نبی کی تعلیم، یہ ہے نبی کی تعلیم۔ اس لیے روایتوں میں جہاں خرچ کرنے کا مسئلہ آیا ہے وہ اعتدال کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ سارا مال تم خرچ کر دو اور اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑو، فتو فقیرہ بنا دو اولاد کو، یہ نہیں کہہ رہی ہے شریعت۔ اور جن روایتوں میں سارا مال خرچ کرنے کا مسئلہ آیا وہ حضرت کی شان گرامی تھی، وہ حضرت کی شان گرامی تھی۔ ابھی آگے روایت آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ابو ذر اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے سارے احد پہاڑ کو سونا بنا دے تو فرمایا مجھ پر 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں سارا احد پہاڑ صدقہ کر دوں گا، الا دینار، مگر 1 دینار جو میں اپنے قرض کے لیے اس کو باقی رکھوں گا۔ ایک طرف تو آپ نے فرمایا سارا مال، پوری روایت اس طرح ہے کہ جس پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نکلا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اکیلے چل رہے ہیں، یمشی وحدہ، اور لیس معہ انسان، آپ کے ساتھ کوئی نہیں۔ تو ابو ذر کہتے ہیں فظننت انہ یکرہ ان یمشی معہ احد، میں نے یہ سوچا کہ شاید حضرت اپنے ساتھ چلنے کو کسی کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے اس موقع پر، تو میں پیچھے پیچھے چلنے لگا، وجعلت امشی فی ظل القمر، چاندنی رات تھی، فالتفت، تو حضرت نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فرآنی، مجھ کو دیکھا، فقال من ھذا، فرمایا کون ہو؟ میں نے کہا ابو ذر، جعلنی اللہ فداک، اللہ میری ذات آپ پر فدا کرے یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا یا ابا ذر تعال، چل چل میرے ساتھ چل۔ فمشیت معہ ساعۃ، میں حضرت کے ساتھ چلا۔ فقال ان المقصرین هم المقلون یوم القیامۃ، جو دنیا میں بہت مال والے ہیں وہ قیامت میں بہت کم ثواب والے ہوں گے، مگر وہ لوگ من اعطاہ اللہ خیرا فنفع فیہ یمینہ وشمالہ، مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا اور وہ یمین اور یسار میں، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، یمین بین یدیہ ووراءہ، آگے اور پیچھے، وعمل فیہ خیرا، اور یہ قید لگائی کہ سب کو دیا تو صحیح لیکن غلط کاموں کے لیے نہیں دیا، خیر کے لیے دیا، جوا کھیلنے کے لیے نہیں، شراب پینے کے لیے نہیں، بازا بجانے کے لیے نہیں، شادی میں اسراف کے لیے نہیں، خیر کے کام کے لیے دیا، ضرورت مندوں کو دیا۔ قال فمشیت معہ ساعۃ فقال لی اجلس ہاہنا، پھر میں حضرت کے ساتھ کچھ چلا تو حضرت نے مجھے ایک جگہ بٹھا دیا، ایک ہلکا کھینچا، لکیر کھینچی اور مجھ کو حضرت نے اس کے اندر بٹھا دیا، یہاں تک کہ حضرت اکیلے اکیلے چلے اور پھر واپس آئے۔ میں کچھ آواز سن رہا تھا، جب حضرت تشریف لائے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ فرمایا جی ہاں، جبریل آئے تھے، اور جبریل نے آ کر کے مجھے یوں کہا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھنے والا ہوگا اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ یہ کلمے کی طاقت ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے سوال کیا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، وہ چوری کرتا ہو، دنیا میں زنا کرتا ہو تو بھی جائے گا؟ فرمایا ہاں ہاں تو بھی جائے گا۔ جبریل نے کہا آج نہیں تو کل وہ زنا اور چوری کی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں لم اصبر، میں صبر نہیں کر سکا اور میں حضرت سے بار بار پوچھنے لگا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چوری کرے زنا کرے تو بھی 1 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ پوچھا۔ تو حضرت نے 4تھی مرتبہ میں جواب دیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن شَرِبَ الْخَمْرَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، چوری کرے زنا کرے شراب پیے تو بھی جنت میں جائے گا، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ بات اس لیے فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال جبریل امین کو جو تھا نا، وہ اس لیے تھا کہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے،
اور ابو ذر کا سوال حضور کو اس لیے تھا کہ حضرت یہ نہیں جانا چاہیے، یہ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، یہ یہاں تو لطف اندوز ہوا، وہاں بھی ہوگا، یہ جانا نہیں چاہیے۔ اس پر حضرت نے فرمایا وَإِن رَغِبَ، یعنی ابو ذر ناپسند کرے تو بھی جائے گا، اس لیے کہ کلمے کی طاقت ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ میرے لیے پورے احد پہاڑ کو سونا بنا دے تو اس صورت میں 3 دن نہیں گزریں گے کہ میں اس کو خرچ کر دوں گا، الا شیء ارصدہ لدین، مگر 1 دینار جو میں اپنے قرض کے لیے باقی رکھوں گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ 1 دینار قرض کے لیے استثناء کر کے، الگ کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اپنے قرض کی فکر کرو۔ حضرت فرماتے ہیں پورا احد پہاڑ سونا بن جائے سب خرچ کروں گا، لیکن قرض کے لیے میں مال کو رہنے دوں گا۔ قرض کی اہمیت کو سمجھو۔ بہت سے لوگ خوب زکوٰۃ، صدقات، اس کے ساتھ ساتھ حج پر حج، عمرے پر عمرے، نہ معلوم کتنی عبادت کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن غریب قرض ادا نہیں کرتا۔ یاد رکھو، امام بخاری نے کتاب الزکوٰۃ میں بیان کیا ہے کہ اس کا ہدیہ، اس کا صدقہ باطل ہے اگر اس نے قرض ادا نہیں کیا، اس لیے کہ ہدیہ اور صدقہ نفل ہے اور زکوٰۃ اور قرض ادا کرنا واجب ہے، تو واجب پہلے ہوگا، نفل بعد میں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے واجبات کی طرف، قرض کی ادائیگی کی طرف ہم توجہ کریں اور فکر کریں اس بات کی کہ ہمارے ذمے موت سے پہلے کسی کا قرضہ نہ رہے، ہم صاف ستھرے ہو کر کے دنیا سے جائیں، کسی کا نہ مالی قرضہ ہو، نہ گناہ کا قرضہ ہو، نہ غیبتوں کا قرضہ ہو، نہ برائیوں کا قرضہ ہو۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی بیعت ہوتا تھا حضرت سے تو حضرت فرماتے تھے نوافل زیادہ نہ ہو تو نہ ہو، لیکن معاصی سے بچانا، اشراق نہ پڑھ سکو نہ پڑھنا، لیکن گناہ سے بچانا، اس لیے کہ اشراق نہیں پڑھی اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن گناہ کیا ہے تو ضرور پوچھے گا۔ ہاں، اشراق سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، باقی نہیں پڑھی تو اللہ سوال نہیں کرے گا۔ البتہ گناہ کیا، بد نظری کی، غلط آنکھوں نے دیکھا، نمازیں چھوڑی، کسی کا مال لے لیا، غیبت کر لی تو اللہ اس پر ضرور پوچھے گا۔ اور پھر حضرت اخیر میں ایک جملہ فرماتے تھے، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہ کرنا برا ہے، گناہ ہو جانا برا نہیں۔ 2 باتیں، گناہ کرنے کا مطلب جان بوجھ کر، جانتے ہوئے گناہ کرنا، اور گناہ ہو جانے کا مطلب بشری تقاضا تھا، نظر پڑ گئی، بشری تقاضا تھا، کوئی گناہ ہو گیا، بشری تقاضا تھا، سفر سے تھکا ہوا تھا، ساری کوششیں الارام رکھا تھا کہ میں اٹھ کر نماز پڑھ لوں گا، نہیں آنکھ کھلی، قضا ہو گئی۔ بشری تقاضا تھا، روزہ نہیں رکھ پایا، یہ ہے گناہ کا ہو جانا، یہ بشری تقاضا تھا۔ سارے لوگ غیبت میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی میں کچھ بات ہم نے بھی کہہ دی، یہ ایک بشری تقاضا ہو گیا، ہم نے بچانے کی بہت کوشش لیکن کوئی بات نکل گئی۔ تو حضرت فرماتے ہیں گناہ کرنا برا ہے، جان بوجھ کر گناہ نہ کرو، لیکن گناہ ہو جائیں تو روزانہ رات میں توبہ کر کے سوو تاکہ ہمارا دفتر کلیئر رہے۔ اگر بلاوا آ جائے تو نامہ اعمال صاف ستھرا لے کر کے اللہ کے دربار میں چلے۔ ہاں میرے بھائیوں، فکر کرو اپنی آخرت کی۔ دیکھو لوگ کتنے اٹھتے جا رہے ہیں، آئے دن علماء بھی جا رہے ہیں، عوام بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، برے بھی جا رہے ہیں، ایک ایک دن میں ایک ایک بستی میں 6 جنازے ہو رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، آئے دن لوگوں کی موت واقع ہو رہی ہے، جس صورت میں، جس شکل میں، جس بیماری میں بھی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال کثرت سے موت واقع ہو رہی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے
بخاری شریف کتاب التفسیر میں ایک جگہ لکھا ہے جہاں بنی اسرائیل کے حالات بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر میدکوں کی بارش برسائی تھی، میدکوں کا عذاب آیا تھا، خون کا عذاب آیا تھا، والدم والضفادع والدم، یہ عذاب ان پر آئے تھے۔ وہاں امام بخاری فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ موت کا ہونا یہ بھی فتنہ ہے، کثیر الاموات فتنۃ، یہ فتنہ ہے۔ تو اس فتنے سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیں اپنی تیاری کرنا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، اور صاف ستھرے حقوق اللہ کے اعتبار سے بھی اور حقوق العباد کے اعتبار سے بھی ہماری زندگی صاف ستھری ہو، اس کی فکر۔ اگرچہ کوئی انسان معصوم نہیں ہو سکتا ہے، معصوم کا معنی جس سے کوئی گناہ نہ ہو، اور وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ نے گناہ کا مادہ کھینچ لیا ہے، باقی کوئی معصوم نہیں۔ صحابہ کے بعد میں بھی ہیں کہ وہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں، یعنی گناہ کے تقاضوں کی شکلیں ان میں بھی ہے، لیکن اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اور ہمارے بارے میں تو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ہم محفوظ ہیں، معصوم تو بہت دور کی بات۔ اور پھر ہمارے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں کو رکھا ہے، فسق کو بھی رکھا ہے، تقوی کو بھی رکھا ہے۔ لیکن اللہ نے نبی بھی بھیجا، اور اللہ نے قرآن بھی دیا، اور اللہ نے عقل بھی دی، شعور بھی دیا، اور اللہ کی توحید کے دلائل بھی دیے، اور جنت کو بھی بیان کیا، جہنم کو بھی بیان کیا، عذاب کو بھی، نعمتوں کو بھی۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے آگ والا راستہ بھی بتایا اور باغ والا راستہ بھی بتایا، اب تم پر ہوگا کہ تم آگ والے پر چلو گے یا باغ والے پر چلو گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو میرے بھائیوں اور میری بہنوں صاف ستھری بنائیں، کوشش کریں اس بات کی کہ ہمارا نفس حتی الامکان نیکیوں کی طرف رہے، اس لیے کہ نفس کی 3 قسمیں قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک تو وہ نفس ہے جو برائیوں کا حکم دیتا ہے، اور ایک نفس لوامہ ہوتا ہے۔ نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں جو ہماری محنت، مشائخ کی تربیت، احادیث مبارکہ اور قرآن پڑھتے پڑھتے کچھ سدھر گیا، کچھ سدھر گیا۔ میں بہت موٹی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، کچھ سدھر گیا، نماز کی طرف راغب ہو گیا، دین کی طرف کچھ راغب ہو گیا، یہ ہے نفس لوامہ۔ اور ایک تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جس کے اندر آخرت کا شوق پیدا ہو گیا، اب اس کے دل میں اللہ کا شوق، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ میں نے میرے دل کو دنیا سے خالی کر لیا، اب تو آ جا، اب تو خالی ہو۔ یعنی میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر سنا اپنے پیارے خلیفہ کا، اپنے مجاز کا، خواجہ عزیز الحسن کا، تو حضرت تھانوی نے فرمایا، خواجہ صاحب جی چاہتا ہے تمہارے اس ایک شعر پر میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں، جو سراسر عشق مولا پر دلالت کرتا ہے۔ ہمارے شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خانقاہ میں اصلاحی گفتگو کرتے ہوئے، حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ بات سنائی تھی کہ حضرت نے ایک مرتبہ خانقاہ میں گفتگو کرتے ہوئے، چونکہ حضرت شیخ بہت تقریر نہیں کرتے تھے، حضرت شیخ کے وہاں تو کوئی چھوٹی سی بات آئی، بول دیا، بس ہو گیا، وہاں تقریروں کا مزاج نہیں تھا، وہاں تو ان کا دیدار اور ان کی زیارت ہی تربیت کا ذریعہ ہو جاتی، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا انسان کے لیے صلاح و فلاح کا ذریعہ ہو جاتا تھا، ان کی نگاہیں انسان کو بنا دیا کرتی، ان کی برکتیں کام کرتی تھی، حرکتوں کی زیادہ ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا ہائے ہائے کیا بات ہے کہ مجنو محبت میں لیلا کی بستی کے ہر مکان کو بوسہ دیتا ہے، کہ شاید یہاں بھی لیلا کا ہاتھ لگا ہو، یہاں بھی لیلا کا ہاتھ لگا ہو، لیکن افسوس کہ میرے دل میں اپنے مولا کی محبت اتنی بھی نہیں آئی۔ اور پھر
علامہ رومی کا شعر پڑھتے تھے کہ مولا کی محبت کے کم از لیلا ہوت، لیلا کی محبت سے مولا کی محبت بہت ہونی چاہیے۔ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی دکان پر گئے کچھ خریدنے کے لیے، احیاء العلوم میں یہ واقعہ ہے، کچھ خریدنے کے لیے پہنچے، اتنے میں ایک عورت بھی خریدنے کے لیے آئی، تو دکاندار نے اس کی جو چیزیں مطلوب تھی وہ اس کو دے دی۔ پھر وہ عورت پوچھنے لگی کتنے پیسے ہوئے، کتنا حساب ہوا؟ تو دکاندار کہنے لگا تو جانتی ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، محبت میں حساب نہیں ہوتا۔ وہ بزرگ گر پڑے، وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو دکاندار نے پوچھا حضرت ایسی کون سی بات ہو گئی تھی کہ تم بے ہوش ہو گئے؟ حضرت نے فرمایا واہ بھائی واہ، دنیا کی فانی محبت میں تو حساب ہوتا نہیں، مجھے اللہ سے کیسی محبت ہے، میں حساب ہی سے پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں پڑھتا، بس اتنا ہی پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جو نبی علیہ السلام نے حساب سے بتایا وہ تو حساب سے پڑھا جائے۔ نمازوں کے بعد 33 اور 34 اس کو تو حساب سے پڑھے، لیکن جس میں حساب نہیں ہے بتایا اس کو بے حساب پڑھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جتنا چاہے پڑھے۔ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ، ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب فرمایا کرتے تھے کلمہ شریف کا ورد کرو کثرت سے، درود شریف کا ورد کرو کثرت سے، درود شریف سے قرب نبوی نصیب ہوگا اور کلمہ شریف سے قرب خداوندی نصیب ہوگا۔ اس کو خوب پڑھا جائے۔ اب تعالی جل شانہ ان روایات مبارکہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی محبت سے، شریعت کی محبت سے، قرآن کی محبت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تعالی شرور فتن اور بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آئے دن موت کی خبریں آ رہی ہے، کسی بستی میں ایک ساتھ 4 جنازے، کسی بستی میں 5 جنازے، کسی بستی میں 6 جنازے۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب تنکاروی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے کچھ اسی بستی کے لوگ بھی جو علیل ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالی حضرت مولانا کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت صحت عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے لیے، امت کے لیے تادیر قائم فرمائے، آپ کی زندگیوں کو شفا سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم کے تیار کردہ شاگرد رشید قاری محمود صاحب جو طویل علالت کے بعد اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ علماء دن بدن اٹھتے جا رہے ہیں۔ میں اس سے پہلی مجلس میں بھی کہہ چکا ہوں، میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ علم کا اٹھنا علماء کے اٹھنے سے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف میں، لا يرفع العلم انتزاعا، اللہ ایک دم علم کو نہیں اٹھائے گا بلکہ برفع العلماء، علماء کو اٹھا لے گا اور ان کے ساتھ ان کا علم ان کے سینے میں چلا جائے گا۔ مولانا یعقوب صاحب رندیرا جو ابھی کچھ وقت سے علیل تھے، موسالی کے رہنے والے، وہ بھی اللہ شفایاب ہو گئے اور پھر اللہ کا بلاوا آ گیا۔ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ تو آئے دن علماء، عوام، ہمارے بھائی بہن، مائیں بہنیں، بیٹیاں، ہمارے والد کی عمر کے لوگ اور جوان بھائیوں کی عمر کے لوگ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ بھائی ان کا اٹھنا تو خیر اللہ تعالیٰ کو مبارک ہو، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ پیٹ کی بیماری ہے اور اس میں مرنے والا مبتون شہید ہے، اللہ ان کو مقام شہادت عطا فرمائے۔ اور جو بیمار ہیں گھروں میں ہو یا ہاسپٹلوں میں ہو، جو ایریا رگڑ رہے ہیں، اللہ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، عافیت اور صحت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بھی اس وبا سے، اس بلا سے حفاظت فرمائے۔ دعاؤں کا اہتمام بھی کرے بھائی، سوائے دعاؤں کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ دنیا نے تو ہاتھ اٹھا لیے کہ ہمیں ویکسین نہیں مل رہی ہے، دنیا تو کہہ رہی ہے ہم ہار گئے۔ یہ تو اللہ کا معمولی جھٹکا ہے جس میں ساری دنیا نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اگر اللہ بڑی مصیبت ڈال دے تو اس انسان کا کیا ہوگا؟ بڑی بڑی سپر طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے جو کچھ نہیں کر سکے۔
اللہ اپنی قدرت قاہرہ کا مظاہرہ کر رہا ہے. ہاں، اور میرے بھائیو، قرآن میں ہے اخذ عزیز مقتدر، اور مقتدر کی تفسیر مفسرین یہ کرتے ہیں کہ وہ قادر جب پکڑنے پر آئے تو اس کے ہاتھ سے کوئی بچا نہ سکے، اس ذات کو مقتدر کہتے ہیں. جب وہ پکڑنے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت پھر بچا نہیں سکتی. اس لیے دعاؤں کا بہت اہتمام، اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیں، اپنی زندگی کو درست کریں، حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں، اور صاف ستھری زندگی گزاریں. امید ہے امت کے کسی نہ کسی فرد کے آنسوؤں کی اللہ لاج رکھ لے گا. ہاں، کسی نہ کسی فرد کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے گا. حق تعالی جل شانہ ہم تمام کی بھی اس بلا اور وبا سے حفاظت فرمائے. اللہ اس بلا کو دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ، سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، تیری محبت سے ہم سب کو سرشار فرما، ہمارے دلوں کو مجلا اور منور فرما. اے اللہ، اگر کوئی میرے مکان کے سامنے کچرا ڈالتا ہے مجھے غصہ آتا ہے. ہم نے بھی تو دل تیرا مکان ہے، اس پر گناہوں کے کچرے ڈال رکھے، تجھے کتنا غصہ آتا ہوگا. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. تو حلیم ہے، تو بردبار ہے، تو فوراً پکڑ نہیں کرتا ہے. اللہ، آج تک تو نے ستاری فرمائی، آئندہ بھی ستاری فرما دے. اللہ اس بلا اور وبا کو دور فرما. ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، تو ہی دور کرنے والا ہے. اللہ، جو بیمار ہے سب کو شفائے دائمہ عطا فرما. جو محروم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، سب کی بال بال مغفرت فرما. اے الہ العالمین، جو ضرورت مند ہے سب کی ضرورتوں کو پورا فرما. جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ، جو بے مکان ہے سب کو مکان عطا فرما. اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما، پوری دنیا کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین، جو اے اللہ اولادوں سے پریشان ہے ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، اپنے ماں باپ کی خدمت گزار بنا. اے اللہ، جو بیویوں سے پریشان ہے اللہ ان کی بیویوں کو نیک ہدایت عطا فرما، اپنے شوہر کی اتباع کی توفیق عطا فرما، میاں بیوی میں محبتیں عطا فرما. اے اللہ، تفریق سے، جدائی سے حفاظت فرما. اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت.